نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا ادب سکھا رہا ہے کہ اللہ کے نبی سے بات کس انداز سے کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہو، بات کر رہے ہو، تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہا ہو تو اس کو بھی اللہ رب العزت ادب سکھلا رہے ہیں کہ گفتگو کے اندر اس بات کا لحاظ رکھو کہ تم کس کے ساتھ بات کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ آپ اگر بات کر رہے ہیں صحابہ سے تو سامنے والا اگر جواب دے تو اپنی آواز کو پست رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے شعوری کے اندر اس کی آواز بلند ہو جائے اور وہ سخت الفاظ کے ساتھ جواب دے دے یا بلند آواز کے ساتھ جواب دے دے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے اور یہ اللہ کے ہاں بے ادبی شمار ہو جائے اور اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ سارے اعمال کو ضائع کر دے۔ تو اس بات کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ادب سکھلایا گیا ہے کہ ایسے اللہ کے نبی سے بات مت کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو ایسے اللہ کے نبی کو نہ بلایا کرو، بلکہ وہاں ادب کا لحاظ رکھ کے بات کیا کرو۔ تو جس طرح یہ ادب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے تھا، ایسا ہی ادب یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں پر حدیث پڑھی جا رہی ہو، کوئی حدیث کی مجلس لگی ہوئی ہو تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس کا بھی اسی طرح ادب رکھنا چاہیے کہ جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ چونکہ ہمیں سنائے جا رہے ہیں تو جیسے آپ کی ذات کا احترام ہے اسی طرح آپ کے الفاظ کا بھی احترام ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس کے اندر آرام فرما ہے تو وہاں پر جس کو حاضری کی توفیق مل جائے تو وہاں پر بھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر اپنی حاضری پیش کی جائے، سلام پیش کیا جائے، وہاں پر بھی آواز کو بلند نہ کیا جائے، بلکہ وہاں پر تو روزے کی جالیوں پر یہ والی آیت لکھی ہوئی بھی ہے کہ یہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ یہاں آ کر اپنی آوازوں کو بلند مت کرو اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو جس طرح ایک دوسرے کو تم آپس میں پکارتے ہو۔ تو وہاں پر اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ وہاں پر لوگ آج ادب کا لحاظ نہیں رکھتے بلکہ اس جگہ پر لوگ کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور باہر والے لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت روضہ اقدس پر ہیں اور اونچی اونچی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، تو لوگ ادب کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ ادب کا مقام ہے تو اس جگہ کا بہت احترام کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو جس طرح اللہ رب العزت صحابہ کرام کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، تو صحابہ کرام کو تنبیہ کی جا رہی ہے تو ہم کون لوگ ہیں؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پتہ بھی نہ چلے اور اعمال ضائع ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت اس بات پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی صورت کے اندر ایک اور ادب سکھلایا گیا ہمیں معاشرتی زندگی کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آئے، تمہیں کسی بات کی خبر دی جائے تو اس خبر کے بارے میں جانچ پڑتال کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے شعوری کے اندر اور تم اس خبر کی جانچ پڑتال نہ کرو اور جیسے کسی سے سنی اسی طرح آگے پہنچا دو، تو اس طرح تم کسی بہت بڑے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ممکن ہے باہر سے کسی آدمی نے آ کر خبر دی اور خبر دینے کے بعد اب بتایا گیا کہ کوئی آدمی آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، اور ادھر لوگوں نے اس کی بات کو سچا سمجھا اور پوری قوم قبیلے والے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے
اور وہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی تو دو قبیلوں کے درمیان اس طرح تصادم کا خدشہ ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ ادب سکھلا رہے ہیں کہ جو خبر بھی تمہارے پاس کوئی بندہ لے کر آئے، یہاں تو الفاظ ہیں ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، یا فاسق ہو یا نہ ہو، جس کے احوال کا ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے، خبر کی جانچ پڑتال ضرور کرنی چاہیے۔ آج کا زمانہ تو ایسا ہے، پہلے تو چلو کسی دوسرے آدمی کو بات بتانے کے لیے اس کے پاس جانا پڑتا تھا، تب جا کر ایک دوسرے کے پاس جائے گا، اس کو بات بتائے گا، پھر اگلا دوسرے کے پاس جائے گا، تو خبر پھیلتی تو تھی لیکن اتنی جلدی نہیں پھیلتی تھی۔ اور آج کے زمانے میں ایک جھوٹی خبر آ جائے موبائل پر اور پھر اس کی تحقیق کیے بغیر ہم اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک لمحے میں وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں تک پہنچ جاتی ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی۔ تو ہم لوگ اس طرح ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے رمضان سے پہلے، عید سے پہلے اور اس طرح کے جو اہم اہم مواقع ہوتے ہیں، لوگ عجیب و غریب احادیث گھڑ کر، جن احادیث کی کوئی نہیں ہوتی، حیثیت نہیں ہوتی، موضوع احادیث ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ویسے منسوب ہوتی ہے، اور لوگ وہ احادیث ان موقعوں سے پہلے، رمضان سے پہلے، عید سے پہلے اور اسی طرح جو اہم ربیع الاول سے پہلے، تو لوگ عجیب عجیب احادیث یہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور اسی طرح دیگر جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان پر لوگ ان کو نشر کرتے ہیں، اور اگلا آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میں کسی سے پوچھ لوں کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے نہیں ہے، اس کو آگے پھیلانا چاہیے نہیں پھیلانا چاہیے، لوگ دھڑا دھڑ ان کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، اور جو بھی خبر ہمارے پاس آئے، چاہے وہ کسی بھی احوال کے متعلق ہو، تو آگے اس کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال ضرور کر لی جائے کہ یہ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی جو معاشرتی زندگی ہے، رہن سہن کی زندگی ہے، اس کے حوالے سے بہت آداب بتائے ہیں۔ میں مختصراً ان کو عرض کرتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق مت اڑائے، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، تمسخر نہیں اڑانا چاہیے۔ اور ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا، ہم تو بظاہر دوسرے آدمی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور اوپر بتایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اٹھائے، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ممکن ہے کہ جن کا ہم حقیر سمجھ کے مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہو۔ تو اسی وجہ سے کسی کا مذاق اس طرح نہیں اڑانا چاہیے۔ ہاں دل لگی کہ کوئی ایسی محفل ہو جائے جس میں سارے ہنس رہے ہوں اور سارے اس مذاق سے کسی کو تکلیف نہ ہو رہی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے کسی ایک آدمی کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہ تکلیف کے اندر ہو، باقی سارے ہنس رہے ہوں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور آگے بتایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، ایک دوسرے کے عیب مت تلاش کرو۔ تم کسی کا عیب تلاش کرو گے، اس کا عیب تمہارے سامنے آ گیا تو پاک تو کوئی انسان بھی نہیں ہے، صاف ستھرا تو کوئی انسان بھی نہیں ہے، وہ بھی اسی تلاش میں رہے گا کہ وہ تمہارا عیب تلاش کر کے تمہیں ذلیل و رسوا کرے، اور کبھی نہ کبھی اس کے ہاتھ آپ کا عیب آ جائے گا اور وہ آپ کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اس لیے آپ ان کا احترام کرو، وہ آپ کا احترام کرے۔ معاشرہ اسی طرح ہی چلتا ہے جہاں ایک دوسرے کا احترام کیا جائے۔ آگے بتایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، ایک دوسرے کے ایسے نام مت رکھو کہ جو ان کو تکلیف دہ ہو۔ ہاں اچھے لقب رکھنا، اچھے لقب سے پکارنا جس پر وہ آدمی فخر کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا، اور صدیق کا لقب وہ احترام والا لقب ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی عزت اور شرافت والا یہ لقب تھا، اور انہیں ساری دنیا صدیق کہتی ہے۔ تو ایسے القاب، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ الغالب کا لقب دیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ تو ایسے عمدہ القاب سے کسی کو پکارنا، کسی آدمی نے خود اپنا کوئی لقب رکھا ہوا ہے اس سے اس کو پکارنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن ایسے القاب کہ جس کو وہ آدمی اپنے لیے حقیر سمجھتا ہے اور اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے القاب سے کسی کو نہ پکارا جائے۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک دوسرے سے
برا گمان رکھنا، غلط گمان رکھنا، اس سے بھی ایک دوسرے کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور آگے بتایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ کے اندر مت لگے رہو کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے، اور یہ فلاں جگہ گیا تھا، کیوں گیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، کیا کر رہا تھا، بس ہر وقت دوسرے کے پیچھے لگے رہنا کہ فلاں کیا کر رہا ہے۔ تو یہ بری عادات ہیں، ان سے اللہ رب العزت ہمیں بچنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آگے بتایا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے مسلمان کی غیبت مت کرے۔ تو غیبت کے بارے میں آگے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو جس طرح اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو تم ناپسند کرتے ہو، تو غیبت بھی اسی طرح کا ایک گناہ ہے کہ گویا کہ تم سارے بیٹھ کر 4-5 آدمی جو کسی کی غیبت کر رہے ہو، تو گویا کہ اس آدمی کا تم گوشت کھا رہے ہو۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے اتنا ناپسند فرمایا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی آداب ہمیں بتائے گئے ہیں میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیے، تو اپنی زندگیوں میں ان کو لانا چاہیے، اور اگر یہ برائیاں ہم میں سے کسی کے اندر ہیں تو اس کو غور و فکر کرنی چاہیے، اور اپنے اوپر محنت کر کے ان برائیوں کو اپنے سے دور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب